اس تقریب میں آ کر تقریبات میں تو ہم جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ تقریبات میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک تو مسلم رمضان شوری کے بہت اچھا کام کریں، وہ کہ میں ان کی ہر چیز نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے جو بچے باہر ہیں وہ اکثر جب کوئی بھیجتے ہیں بکرا عید پہ بکرا شکرا تو وہ ان کو ہی بھیجتے ہیں. یہ میں نام میں نے سنا ہوا ان سے کہ ہم ان کو دیتے ہیں، تو ان کے لیے میں بہت ستائش ہے میرے دل میں، اور ویری ہیپی کہ اس طرح کے رفاہی کام ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور کرنے چاہیے. منو بھائی کے حوالے سے میں تو ذاتی باتیں ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا ان سے تعلق ذاتی ہی تھا. سیاسی باتیں نہیں کروں گی میں. وہ ہمارے گھر میں بہت ابا کے دوست ہیں نا، اس لیے سب کچھ کہہ سکتی ہوں میں کہ میں نے پہلی بار جب ان کو دیکھا یا مجھے ریئلائز ہوا کہ منو بھائی کوئی شخصیت ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. تو ہم کرشن نگر میں رہتے تھے، میں شاید میٹرک میں تھی تو وہ گھر آئے، تو ابا نے کہا کہ اے منو بھائی ہے، شاعر ہے جو بھی. میں بڑی متاثر ہوں کہ مجھے بھی ذرا شوق تھا لکھنے پڑھنے کا، لیکن ابھی تک بڑے بڑے ادیبوں سے ملنے کا اس طرح سے واسطہ نہیں پڑا تھا. تو میں بہت متاثر ہوئی. تو میں جیسے کالج کی اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، میرے پاس ایک اس زمانے میں ہوتی تھی نا وہ رنگ برنگی آٹوگراف بک، وہ تھی میرے پاس کہ میں لیا کرتی تھی ہر اہم شخصیت سے. تو مجھے یاد ہے میں بھاگی بھاگی آئی اور میں نے منو بھائی سے کہا کہ اس پہ کچھ لکھ کے دیں. لیکن مجھے پتہ لگا یہ تو بہت بڑی ادیب ہے، حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے. انہوں نے ایک شعر لکھا جو میں تمام عمر نہیں بھول سکی، ساری عمر. وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے. زخم پھل ہوندا تے میں کالر سجاندا کوٹ دا. زخم پھل ہوندا تے میں کالر سجاندا کوٹ دا، پیڑ رو سکدی تے نظمہ کہن دی کی لوڑ سی. That was my first introduction to him. اور ظاہر ہے میں نے اس کاغذ کو بڑے سال چیریش کیا، سنبھالا. گلابی رنگ کا کاغذ تھا وہ. پھر ظاہر ہے وقت گزر گیا، وہ کاغذ بھی کہاں گیا اور ہم بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو اس کے بعد پھر کافی عرصہ میں ملک سے باہر رہی اور میرا ان سے نہیں اتنا سامنا ہوا، نہ ملاقاتیں. پھر جب میں دوبارہ پاکستان میں لوٹی ہوں تقریباً لیٹ 80s میں 90 کے شروع، تو پھر سے ان سے رابطہ ہوا. تو پھر اس وقت تک ظاہر ہے میں بڑی ہو چکی تھی کافی تو مجھے پتہ لگا منو بھائی کیا چیز ہے. تو خیر ہمارے گھر میں ان کا آنا جانا تھا اور بہت اچھا ذکر ہوتا تھا. اور کیونکہ میرے ابا جو خود ہے ایک سیکولر لبرل آزاد باغی ٹائپ آدمی تھے، تو اسی طرح کے دوست ان کے گھر آتے تھے، وہ اسی طرح کے سارے عجیب و غریب. تو میں بڑا فیسینیٹ ہو کے ان کے پاس بیٹھتی تھی، دیکھتی تھی، ان کو سنتی تھی بچپن سے. تو اس میں منو بھائی تو کے لاہور میں تھے اور ہم رہتے بھی پاس پاس تھے. ساندا میں وہ رہتے تھے، کرشن نگر میں ہم، تو اکثر وہ آتے تھے ہمارے گھر. اور اس زمانے میں ایک ہمراز احسن تھے، وہ بھی آتے تھے. تو یہ لوگ اس تب کی مجھے یادیں ہیں اس کی. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا مجھے موقع بھی ملا، اور آئی ہیڈ اے چانس ٹو لسن ٹو دیم. کیونکہ وہ تو پھر بیٹھے ہی ہوتے تھے نا، وہ ان کی جو باتیں سننے والی تھی. تو اس میں احمد بشیر تو تھے ہی تھے، ممتاز مفتی، ابن انشا، منو بھائی، اس طرح کے لوگ نا بس گھر میں مامے چاچے ہی تھے. بلکہ مزے کی بات ہے، جب میں نے پہلی کتاب لکھی گلابوں والی گلی، تو میرے بارے میں انتظار حسین نے کالم لکھا اخبار میں. تو اس نے کہا، انہوں نے لکھا کہ کیونکہ شاید میں نے لکھوایا تھا شروع میں ان سے اپنے بارے میں، ظاہر ہے کہ پہلی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ماموں چاچوں سے باہر نکلے اب انکلز میں سے. تو لیکن میں تو بڑی امپریس تھی نا بڑی بڑی ہستیوں سے. تو پھر منو بھائی سے میری ذاتی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں. مجھے پتہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف والی بات ہوتی تھی نا مجھے زیادہ، میں ان کے گھر چلی جاتی تھی. ان میں ایک بڑی خوبی تھی جو ممتاز مفتی میں بھی تھی، اور عورتیں اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں اور اپریشیٹ کر سکتی ہیں کہ جب عورتوں کو کوئی دکھ پہنچتا ہے نا ذاتی طور پہ، تو ان کو کوئی چاہیے ہوتا ہے جو سنے ان کا دکھ. تو کوئی ایسا بندہ سنے جو ان کو جج بھی نہ کرے، ان کو غلط بھی نہ سمجھے اور تسلی بھی دے. تو ممتاز مفتی میں بھی یہ خوبی تھی اور منو بھائی میں بھی تھی. وہ سن لیتے تھے جو بھی ان کے سامنے بات کی جائے کہ یہ مجھے پرابلم ہے، میں اس میں سے گزر رہی ہوں. تو ہی یوز ٹو لسن. تو مردوں کا سننا بڑا ضروری ہوتا ہے عورتوں کو. اور جب کوئی نہ ملتا تو میں تو منو بھائی کی گھر چلی جاتی تھی اور ان کے پاس
فرق کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ بھی ایسی ہے. تو بولو بھائی تسلی زبان سے نہ بھی لیں تو بس ان کا جو سننا ہوتا تھا نا اور وہی کافی ہوتا. پھر ایک دیر از سمبڈی ہو از لسننگ ٹو یو ہو نوز یور پین. تو ایسا آدمی اتنے نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب میں اپنی کیونکہ ذاتی باتیں کر رہی ہوں اس وقت, میں نے پہلی بک لکھی گلابوں والی گلی, تو میں ظاہر ہے کہ مجھے بڑا شوق چڑھا کہ کوئی لکھے مجھ پر. اس میں ابا نے مجھے کہا کہ تو منو اور لے جا کتاب, کیونکہ میں کسی کو اتنا جانتی نہیں تھی شوق میں. منو بھائی کے گھر میں لے گئی تو پہلے تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی مجھے, کئی مہینے پڑے جن میں نے بار بار فون تو نہیں تھے اس زمانے میں, جا کے پوچھنا. پھر آخر ایک دن انہوں نے کہا اچھا میں نے کتاب پڑھی ہے. میں نے کہا صرف 2-4 افسانے دوں گی. خیر انہوں نے میری کتاب پہ جو لکھا نا تو وہ بہت مجھے انکریجنگ تھا. انہوں نے اس پہ لکھا, ٹائٹل تھا منٹو کی پٹھی. تو کیونکہ میں شاید اس وقت نئی تھی لکھنے میں, تو میں ممتاز مفتی کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتی تھی. مفتی جی نے کہا تھا کہ وہ لکھو جو لوگ نہیں لکھتے, وہ مت لکھو جو لوگ لکھتے ہیں. تو میں نے پھر ایسی چیزیں لکھی تھی جو کوئی نہیں لکھتا, اور ابھی تک میں ایسی چیزیں لکھتی ہوں جو کوئی نہیں لکھتا ہے. تو منو بھائی نے پھر اس پہ لکھا منٹو کی پٹھی, اور انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں شوق کیا اور اس کے افسانے مطلب انہوں نے مجھے ظاہر پسند کیا. تو اس سے بھی مجھے انکریجمنٹ ملی. اگر اجازت ہو تو کہوں کہ اشفاق صاحب کو بھی کتاب دی تھی, انہوں نے بھی میرے پہ مضمون لکھا لمبا چوڑا. انہوں نے پھر مجھے اگلے دن کا کڑیے واپس لے کے اپنا مضمون میں لے کے گئی. انہوں نے اس میں سارا کاٹ دیا, صرف 4 لائنیں مجھے دے دی. یہ تو بس اتنا ہی پڑا پہلی والی. تو خیر یہ ذاتی یادیں. اس کے بعد پھر منو بھائی کی رائے ہم کالم میں پڑھتے تھے, اور ایک درد مند انسان تھے, ان کے دل میں درد تھا. مطلب جو ان کے کالمس میں بھی جو سبجیکٹس ہوتے تھے نا وہ ہیومن ٹریجڈیز اور ہیومن ایشوز پہ ہوتے تھے. سیاسی تو اگر ہوتے بھی تو اسی رنگ میں رنگے ہوتے تھے کہ انسانوں کے اوپر کیا تکلیفیں ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک درد مند عابد, میں نے ان کو درد مند انسان پایا. پھر وہ سندس فاؤنڈیشن میں بھی ان کا انوالومنٹ تھی, وہاں کام کرتے تھے. وہاں بھی میں 1-2 بار ان کے کہنے پہ گئی, تو بلاتے تھے تو میں چلی جاتی تھی, اور ہمیشہ ان کو پازیٹیو پایا. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ میرے قریب بیٹھ کے بڑا رو رہے تھے, وہ مجھے یاد ہے. تو میں پھر پریشان ہوئی. ان کا بیٹا بیمار رہتا تھا, آپ لوگوں کو پتا ہوگا. وہ اتنا روئے تو میں گھبرا گئی. کہنے لگے کہ میرے بیٹے کی شادی کرا دو, پھر اس کی شادی کرا دو. تو اس کا تھا کہ ایک باپ کے طور پہ پریشان بھی تھے, رہا ہے ہم سب انسان ہی ہے نا, درد تو ہوتا ہے. تو اس طرح زندگی کے کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہمارے اکٹھے گزرے ہیں, اور میری مجھ پر ان کی خاص عطا تھی, عنایت تھی. جب میں کچھ لکھتی تھی وہ ضرور اپنے کالم میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے. میں نے بے نظیر پہ کچھ نظمیں لکھی تھی, ان کی وفات پہ میں بڑی دکھی ہو گئی تھی. تو انہوں نے جب بھی میرے بارے میں لکھا تھا کہ میں نے کہا میں اتنی دکھی ہو گئی ہوں کہ اس طرح مطلب مار دیا اس کو, تو اس وقت بھی انہوں نے کالم لکھا تھا. تو بہرحال ذاتی طور پہ میں ہمیشہ ان کو اچھی طرح یاد کرتی ہوں, اور ہیپی کہ ہی واز اے ویری پازیٹیو انفلوئنس ان مائی لائف, اور آئی ہیڈ ہم ان مائی لائف. اور اچھے لوگ مجھے ملتے رہے, میں شکر گزار ہوں. تھینک یو.